مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں. ہمارا اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان ہے. ہم جس اسلام کو مانتے ہیں، جس دین کو مانتے ہیں، جس شریعت پر ہم عمل کرتے ہیں اور جس شریعت کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں یا گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا دین، ہماری شریعت صرف نماز روزے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس اسلام کے کئی ایک شعبے ہیں. ایک شعبہ جو کہ سب سے اہم ہے وہ عقائد کا شعبہ ہے، یعنی ایک مسلمان کا عقیدہ، ایمان درست ہونا چاہیے. دوسرا شعبہ عبادات کا ہے. جب ایمان اور عقیدہ صحیح ہے تو عبادات بھی صحیح ہونی چاہیے. عقائد درست، عبادات درست، تو تیسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ معاملات آتے ہیں، یا حسن سلوک آتے ہیں، یا انسانوں کے عادات و اطوار آتے ہیں. شریعت اسلامیہ کی جو بھی باتیں ہم اور آپ بارہا سنتے ہیں، انہی تینوں چیزوں کے دائرے میں گھومتی رہتی ہے. کبھی بات ہم عقائد کے سلسلے میں کرتے ہیں، کبھی بات ہماری عبادات کے سلسلے میں ہوتی ہے، کبھی ہماری باتیں معاملات اور سلوک کے سلسلے میں ہوتی ہے. اور یہ تینوں چیزیں اگر ہماری زندگی میں کمی آتی ہے ان تینوں چیزوں کے اندر، یا تو اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، معاملات صحیح نہیں ہیں، عبادات صحیح نہیں ہیں، تو ہمارا ایمان بھی صحیح نہیں ہے. اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جہاں بہت ساری خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کی ہیں، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ لوگوں سے کس طریقے سے بات کیا کرتے تھے، چاہے لین دین کا معاملہ ہو یا کسی کے اخلاق کی خرابی کا معاملہ ہو، آپ کی زبان کیسی تھی، آپ کی بات کیسی تھی، آپ کی عبادات کیسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر رکھی ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہم مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا گیا. فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم سورہ احزاب کے اندر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے وہ لوگوں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کو مانتے ہو کہ آخرت برحق ہے، دنیا کی زندگی کو چھوڑنا ہے، ایک دن موت کے گھاٹ اترنا ہے. یاد رکھو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو نماز میں مان رہے ہیں، عقائد میں مان رہے ہیں. دوسری
دوسری چیزوں میں مان رہے ہیں، اگر معاملات میں نہیں مان رہے ہیں، رسول کا جو اخلاق تھا اس اخلاق کو نہیں اپنا رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بات کرنے کا جو انداز تھا، جو طریقہ تھا لوگوں سے گفتگو کرنے کا، لوگوں سے ڈیل کرنے کا، اگر ہم ویسا طریقہ نہیں اپناتے ہیں، وہاں بھی کہا گیا کہ ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ آپ یاد رکھیے، اسلامی شریعت کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی حصے اور جتنے بھی پارٹس ہیں، تمام شعبوں میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی لازم ہے اور ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے مسلمانوں اپنے ایمان کو مکمل کرو، ایمان تمہارا اسی وقت کمپلیٹ ہوگا، مکمل ہوگا، پورے طور پر ایمان والے یا مومن بندہ تمہارا شمار اسی وقت ہوگا جب تمہاری عبادت اچھی ہے، عقائد اچھے ہیں، تو تمہارے معاملات بھی صحیح ہونے چاہیے، اخلاق بھی صحیح ہونا چاہیے، کیریکٹر بھی صحیح ہونی چاہیے۔ اگر بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو، آپ کیسے بات کرتے تھے، آپ کا کیریکٹر کیسا تھا۔ دشمنوں نے تسلیم کیا، غیروں نے قبول کیا، لیکن ہم مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، اگر نبی کے اخلاق کو نہیں قبول کر رہے ہیں، نبی کے اخلاق جیسا اپنا اخلاق نہیں بنا رہے ہیں، ایمان نامکمل ہے۔ فرمایا گیا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، رواہ ابو داؤد فی کتاب السنہ۔ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، سارے مومن ہیں، سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، رسول پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کو بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود مومنوں کے بارے میں کہا گیا اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان کے اعتبار سے، ایمان کی مضبوطی کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکمل ایمان والا وہ انسان ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق جتنا اعلیٰ ہوں گے اس کا ایمان بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ یہ اخلاق، یہ چال چلن، رہن سہن، زندگی گزارنے کے طور طریقے، یہ اتنی اہم چیز ہے جس کو ہم اور آپ ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس کا تعلق عبادات سے بھی ہے، نماز سے بھی ہے، روزے سے بھی ہے۔ آپ نفلی روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ پاتے ہیں، نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں، رات میں اٹھ کر تہجد نہیں پڑھ پاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہاں کھڑا ہو جاتا ہے جب اخلاق صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اگر اخلاق صحیح ہے، زندگی گزارنے کے طریقے اچھے ہیں، ہر ایک کے ساتھ آپ کا نرم پہلو ہے، کہا گیا کہ بغیر نماز پڑھے، بغیر تہجد کی نماز ادا کیے، بغیر نفلی روزے رکھے، آپ کو نفل روزے کا ثواب ملے گا، آپ کو رات میں جگنے کی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی اگر اخلاق صحیح ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجۃ الصائم القائم، بے شک ایک مومن بندہ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے، اپنی اچھی عادتوں کے ذریعے رات میں تہجد پڑھنے والے انسان کے درجے کو پا لیتا ہے اور دن میں نفلی روزے رکھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ ہم روزہ بھی نہیں رکھ رہے ہیں، رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، اخلاق صحیح ہے، کیریکٹر صحیح ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہے۔ کہا گیا ان پریشانیوں سے بچتے ہوئے یقیناً رات میں اٹھنا، تہجد کا اہتمام کرنا نفس پر بھاری ہے، جسم پر بھاری ہے، اور دن میں نفلی روزے رکھنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کہا گیا کہ اگر اخلاق اچھا ہے، کیریکٹر اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہے، تو کہا گیا کہ اس رویے کے نتیجے میں یا اس اخلاق کے برکت کے نتیجے میں آدمی روزے دار اور رات میں تہجد پڑھنے والے کے مقام کو پا لیتا ہے۔
یہ اخلاق یہ خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اچھی عادتیں، لوگوں کے ساتھ اچھا پہلو اپنانا، یہ ہر انسان کی بس کی بات بھی نہیں ہے اور ہر انسان کی قسمت میں بھی نہیں آتی ہے۔ ایک آدمی اگر اخلاق کا پکا ہے، اخلاق میں نمونہ ہے، کہا گیا کہ کل قیامت کے دن اس اخلاق کا انجام کیا ہوگا؟ اگر اخلاق اچھا ہے، کل قیامت کے دن ہر انسان کی نیکیاں توڑی جائیں گی، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ لیکن اگر اخلاق اچھا ہو، کہا گیا تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی نیکی ہوگی تو حسن اخلاق ہوگی۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق، رواہ الترمذی فی کتاب الادب۔ ترمذی کی بھی روایت ہے اور ابو داؤد میں بھی روایت موجود ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، ما من شیء اثقل، کوئی بھی چیز سب سے زیادہ وزنی نہیں ہے حسن اخلاق سے بڑھ کر۔ یعنی کل قیامت کے دن نیکیاں توڑی جائیں گی، ایک طرف گناہ ہوں گے، دوسری طرف نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کا بھی انبار ہو سکتا ہے اور گناہوں کا بھی انبار ہو سکتا ہے، لیکن تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یا سب سے وزنی، جس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، اور یہ بات اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ وزنی اور بھاری عمل جب تولا جائے گا تو حسن اخلاق ہوگا۔ یہ اخلاق اور اچھی عادتیں، اس کی اہمیت اور اس کا مقام یہ ہے کہ اگر آدمی اس کو اپناتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کے وجہ سے یا اس کی برکت کے نتیجے میں انسان کی اعمال میں سب سے زیادہ وزندار عمل یہ حسن اخلاق ہوگا۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بارہ ہم اور آپ سنتے ہیں، یہ باتیں بطور تذکیر، بطور یاد دہانی دوبارہ بیان کی جاتی رہتی ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے یا یہ ایسی بات ہے جو وقت کا ہمیشہ تقاضا رہا ہے، وقت ہمیشہ اس کا تقاضا کرتا رہا ہے کہ لوگوں کے اخلاق صحیح نہیں ہیں، لوگوں کے بارے میں دوسرے لوگ شکایت کرتے ہیں، اخلاق صحیح نہیں ہے، رویے صحیح نہیں ہیں۔ کیوں نہیں؟ اگر ہمارے عقائد صحیح ہیں، ہماری عبادتیں صحیح ہیں تو ہمارے اخلاق کیوں نہیں صحیح ہے؟ تو اخلاق کو درست کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے اخلاق کو درست رکھتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، لوگ اس کے اخلاق کے بارے میں تعریف کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن اس انسان کے بارے میں جب فیصلہ ہوگا، جب اس کو اللہ تبارک و تعالی اس اخلاق کے بارے میں جنت جیسی نعمت سے نوازے گا اور جنت میں سب سے اونچا مقام اور سب سے اعلیٰ مقام دے گا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الكذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ باہلی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے کسی کونے میں ایک گھر کی۔ پوری زندگی ہم اور آپ لگا دیتے ہیں دنیا میں ایک مکان بنانے کے لیے، پورے طور پر مکان تیار نہیں ہو پاتا ہے۔ پوری زندگی اور پوری زندگی کی جو پونجی ہوتی ہے، روپے پیسے ہوتے ہیں، ہم کھپا دیتے ہیں، مکان صحیح سے تیار نہیں ہو پاتا ہے۔ کبھی نہ کبھی یا ہر وقت ہمیشہ اس مکان اور اس بلڈنگ میں کمی رہ جاتی ہے۔ کہا گیا نبی گارنٹی دے رہے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں کسی کونے میں ایک گھر کی، کس کے لیے؟ کس انسان کے لیے؟ لمن ترک المراء، جو لڑائی کو، جھگڑے کو چھوڑ دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا حق ہوتا ہے کہ وہ لڑے، اس کا حق بنتا ہے، اس کو لڑنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود حدیث کہتی ہے کہ وہ چھوڑ دے۔ وَإِن كَانَ مُحِقًّا، حق تھا کہ وہ لڑے لیکن معاف کر دیا، چھوڑ دیا، وہاں سے ہٹ گیا، لڑا نہیں۔ کہا گیا کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر ہے،
پھر آگے کہتے ہیں کہ میں جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں اس انسان کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ جھوٹ تو ہماری زندگی کی ایک عادت بن گئی ہے، جھوٹ ہماری زندگی کی ایک اہم چیز بن گئی ہے، ہم بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں۔ کہا گیا وَإِن كَانَ مَازِحًا، مذاق کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولے، اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پھر آگے کہا گیا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اور میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے اعلیٰ مقام پر ایک گھر کی، کس انسان کے لیے؟ لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا دے۔ تحسین بولا جاتا ہے عربی زبان میں، عربی جاننے والے جانتے ہیں، حسن یحسن تحسینا، خوبصورت بنانا، مزین کرنا، وہی الفاظ اللہ کے نبی استعمال کر رہے ہیں۔ لمن حسن خلقہ، جو آدمی اپنے اخلاق کو بنا لے، خوبصورت کر دے، مزین کر دے، اس انسان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام میں ایک گھر ملے گا۔ تو یہ فضیلت، یہ مقام ہے اس انسان کا جو اپنے اخلاق کو سدھار لے، اپنے رویوں کو درست کر لے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ جنت میں بہت سارے لوگ جائیں گے، جہنم میں بہت سارے لوگ جائیں گے، اپنے اپنے کرتوت کی وجہ سے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، لیکن بعض نیکیاں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گی، اور بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم کے گڈھے میں ڈھکیل دیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج۔ رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کس سلسلے میں کہ اے اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیے کون سی نیکی ہے یا کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ یعنی ویسے تو تمام نیکیاں جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیے وہ کون سی نیکی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ آپ نے دو چیزوں کا نام لیا، کہا تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی اگر انسان کے اندر ہے تو زیادہ تر متقی لوگ جنت میں جائیں گے۔ وحسن الخلق، اور وہ لوگ جن کے اخلاق اچھے تھے وہ لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ پھر اس کے بالمقابل دوسرے سوال کیے گئے، اے اللہ کے رسول جب جنت کی بات کر دیے تو آپ یہ بتلائیے کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے کہا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ۔ آپ غور کر لیجئے اور سروے کر لیجئے، آج جو گناہ کیے جاتے ہیں سب سے زیادہ انہی دونوں چیزوں کی وجہ سے یا انہی دونوں چیزوں سے کیے جاتے ہیں۔ زبان ہے بڑی معمولی ہے، گوشت کا معمولی ٹکڑا ہے، انتہائی تیزی کے ساتھ منہ سے باہر نکلتی ہے اور خراب سے خراب بات بول کر اندر چلی جاتی ہے، اچھی سے اچھی بات زبان بول کر چلی جاتی ہے۔ ہم اور آپ مستی کرتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، کیا ہوا کہہ دیا تو، کیا ہوا برا بھلا بول دیا تو، کیا ہوا کسی کو تانا زنی کر دیا تو، کیا ہوا غیبت کر دیے تو۔ یہ زبان معمولی ضرور ہے لیکن اس کے نتائج بھی بڑی خطرناک ہے۔ کہا گیا کہ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں اسی کی غلط استعمال کے نتیجے میں لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسرا شرمگاہ ہے، جائز جگہ کو چھوڑ کر ناجائز جگہ استعمال کیا جائے، جائز راستے کو چھوڑ کر غلط طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے۔ اگر یہ کسی قوم کے کوئی آدمی کرتا ہے تو سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو حسن اخلاق، اچھی عادتیں، لوگوں سے کس طریقے سے پیش آیا جائے، نرم پہلو کیسے اپنایا جائے، جو جنت میں سب سے زیادہ لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے۔ صحابہ کرام کے سوالات بڑا عجیب ہوا کرتے تھے۔
ہم اور آپ بھی سوال کرتے ہیں، بعض سوالات تو ہمارے یہاں بغیر کسی مطلب کے ہوتے ہیں، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے سوالات بڑے انتہائی اہم ہوا کرتے تھے، اور اسی حساب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیا کرتے تھے۔ ایک سوال کیا گیا، عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاسم والبر قال البر حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، رواه مسلم في كتاب البر والصلة۔ نواس بن سمعان کہتے ہیں، یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، سوال کیا تھا، معمولی تھا، کہا عن البر والاسم، اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیے کہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، آپ بتلا دیجئے نیکی کس چیز کا نام ہے اور گناہ کس چیز کا نام ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اتنی جامع تعریف نیکی کی بیان کی جس میں حسن اخلاق شامل ہے، کہا البر حسن الخلق، نیکی کے بارے میں پوچھتے ہو، نیکی تو اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اگر اخلاق اچھے ہیں، رویے اچھے ہیں، نیکی کے راستے کھل سکتے ہیں، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ اور آگے کہا گیا گناہ بتلائیے، گناہ کس کو کہتے ہیں، برائی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کہا والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ یہ ہے کہ آدمی جب برائی کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے، لیکن برائی کرنے سے پہلے دل میں یہ بات کھٹ کے کہ یہ برائی کرنے جا رہا ہوں، ابھی تو کر لے رہا ہوں، لیکن کچھ دیر بعد یا کچھ دنوں بعد، کچھ مہینے بعد، کچھ سال بعد اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، کیا منہ دکھاؤں گا، کیسے فیس کروں گا، لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ یہ بڑی جامع تعریف ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے آدمی 1000 بار سوچے اور یہ یاد رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی کیا تعریف کی تھی، دل میں یہ کھٹ کے ابھی تو موقع ہے، ابھی تو چانس ہے، کر لیا جائے، لیکن یاد رہے بعد میں لوگ کیا کہیں گے، اس کا تصور اگر دل میں ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گناہ ہے۔ اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا، یہ وہ لوگوں کی عادت ہے، یہ ان لوگوں کی خوش نصیبی ہے جو کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب بیٹھیں گے۔ پیارے نبی نے کہا عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اقربکم الی واجلسکم منی یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، رواہ الترمذی۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، دنیا میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ آدمی ہیں اور کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا احاسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ تو یہ تو تعلیم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل اور اس کے فائدے ذکر کیے ان حدیثوں کے اندر۔ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اخلاق کی دعوت دیے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ان حدیثوں کی روشنی میں نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ آپ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، بہت سارے مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے ایک مقصد اخلاق کی تکمیل بھی تھا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، رواہ البزار فی مسندہ، مسند بزار کی صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو اسی لیے دنیا میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ اچھے اخلاق کے کتنے فائدے ہیں اور برے اخلاق کے کتنے خطرناک نتائج ہیں اور کتنے برے اثرات ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو پورا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پورے اترے۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 159 پڑھیے۔
اس میں کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ کا احسان ہے اے نبی، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ بڑے نرم دل ٹھہرے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ آپ نرم دل ہیں۔ اگر نرم دل نہ ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت دل ہوتے، بد مزاج ہوتے، آپ کے مزاج میں چڑچڑاپن ہوتا، آپ لوگوں پر زیادہ غصہ ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کا اخلاق صحیح نہیں ہوتا، جو صحابہ آپ کے پاس جو بیٹھے رہتے ہیں، آپ کی مجلسوں میں چپک کر رہتے ہیں، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کبھی کا وہ آپ سے بھاگ گئے ہوتے، آپ سے چھٹ جاتے، آپ سے کٹ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی یہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، یہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے غلطی ہو جائے، اگر یہ غلطی کر بیٹھیں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کر دیجئے گا۔ بات صحابہ کے بارے میں کہی جا رہی ہے، ان کو معاف کر دیجئے گا۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، صرف معافی نہیں بلکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کیجئے گا، صرف دعا ہی نہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اگر کوئی کام کرنا ہو تو مشورے سے کیجئے گا، مشورے سے کیجئے گا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ ہو گیا، ارادہ ہو گیا، پلاننگ ہو گئی، تو مشورے پر بھروسہ مت کیجئے گا، ارادے پر بھروسہ مت کیجئے گا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کام کا پکا ارادہ کر لیجئے تو اس کام کے سلسلے میں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے گا۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ جو آدمی اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ ایسے انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ تعلیم یہ دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اچھے اخلاق کے حامل تھے۔ آپ سیرت طیبہ اٹھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھائیے۔ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، پیروکار ہیں۔ کیا ہماری اتباع اور پیروی صرف نماز تک؟ کیا ہماری اتباع اور پیروی کا معاملہ صرف عقائد تک؟ کیا ہم معاملات میں فیل ہیں؟ کیا ہمارا اخلاق خراب ہے؟ کیوں؟ اگر ایسا ہے تو حدیث کہتی ہے کہ اس کو سدھارا جائے، اس پر نظر ثانی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کٹر دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اعتراف کیا کرتے تھے، آپ کے اخلاق کو مانا کرتے تھے، آپ اچھے اخلاق کے حامل تھے۔ ایک صحابی ہیں ابو رافع، ابو رافع صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتا تھا، جانتا تھا زبانی طور پر، لیکن کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن ایک دن ایسا بھی ہوا، صلح حدیبیہ کا موقع تھا، بعثنی قریش الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے لوگوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ فلما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلبی الاسلام، دیکھا نہیں تھا، ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کو دیکھا، صرف دیکھا تھا، کہا القی فی قلبی الاسلام، میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا، میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی گئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھا کر کہا واللہ لا ارجع الیہم ابدا، اے اللہ کے رسول اب میں کافروں کے علاقے میں نہیں جاؤں گا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اب دوبارہ پلٹ کر نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی وعدہ کے پکے تھے، وعدہ کے پکے تھے، اور قاصدوں کو، آنے والے کو کبھی روکتے نہیں تھے۔ کہتے ہیں انی لا اخیس بالعہد ولا احبس البرج، سنو ابو رافع تم ایمان کا جذبہ لے کر آئے ہو، اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، سنو میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں وعدہ خلافی کروں، صلح ہوا ہے اور معاہدہ ہوا ہے، میں وعدے کو نہیں توڑتا اور قاصدوں کو میں روکتا بھی نہیں ہوں۔ ولیکن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن، جاؤ بھی
واپس چلے جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ۔ اگر ایمان کا جذبہ، اسلام کا جذبہ اگر رہے گا تو دوبارہ واپس آ جانا ہے، اس لیے کہ ابھی وہ لوگ بھیجے ہیں تو آئے ہو، لیکن ابھی پلٹ کر جاؤ۔ اگر اسلام لانا ہی ہوگا تو تم واپس چلے آنا۔ کہتے ہیں ثم ارجعوا، میں واپس چلا گیا، ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلمت، میں دوبارہ پلٹ کر آ گیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ دیکھا آپ کے اخلاق سے اس قدر لوگ متاثر ہوتے تھے۔ واقعات بہت سارے ہیں اور یہ موضوع بھی انتہائی تفصیل ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے حالات ہمارے یہ بتاتے ہیں کہ اخلاق صحیح نہیں ہے۔ لوگ جو شکوے شکایت کرتے ہیں کہ اخلاق کو سدھارا جائے، تو اخلاق کو سدھارنا ہی چاہیے، اور شریعت میں اس کے بارے میں بار بار تاکید کیا گیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو نمونہ بنایا گیا ہے۔ اسی لیے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اپنا معاملہ برابر کا رکھا جائے۔ پتہ نہیں کب زندگی کی آخری سانس آ جائے اور مرنے کے بعد لوگ تانا زنی کریں کہ بڑے بدکردار تھے، بڑے بد اخلاق تھے۔ اگر اس کے بالمقابل اگر ہمارا رویہ اچھا رہا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپناتے ہوئے اپنی عادتوں کو سدھار لیتے ہیں، مرنے کے بعد بھی لوگ ذکر خیر کریں گے، اچھے نام سے اچھی عادتوں سے پکاریں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاق کو سدھارا جائے، اخلاق کو سنبھالا جائے، اور قیامت کے دن نیکیوں کو بھاری کرنے والے اعمال میں اس کو شامل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو یعنی مجھے اپنے اخلاق کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین تمام سامعین اور سامعات کو اپنے اخلاق کو درست کرنے اور سنبھالنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین بد اخلاقی کے جتنی بھی راہیں ہیں، جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی عادتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عادتوں سے، ان رویوں سے اور ان راستوں سے ہم سب کو بچنے اور دور رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین اتوار کا درس آپ کو معلوم ہے ہوتا ہے مغرب بعد، تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اتوار کے درس میں شرکت کریں اور قرآن و سنت کی باتیں سنیں اور زندگی میں لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے کی، شرکت کرنے کی، باتوں کو سننے کی اور عملی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔